حضرات آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کو آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ کا ترجمہ تو اب آپ کو آ جاتا ہے۔ اذ جب، قالا کہا، اللہ نے، ہاں جی، اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ انی، بے شک میں، چھوٹی آ ساتھ لگ گئی نا، یہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ بے شک میں، متوفی کا، اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے۔ توفا کے اصل معنی ہیں لینے اور وصول کرنے کے، لینا وصول کرنا، توفا کے اصل معنی یہ ہے۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہوتا ہے، اصل لغوی معنی استعمال روح قبض کرنے کے معنی میں فوت والا وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے متوفی کا معنی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ، یہ جو متوفی کا ہے، یہ انگریزی میں ٹو ریکال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کسی عہدے دار کو اس کے منصب سے واپس بلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی منصب سے عہدے دار کو واپس بلا لینا۔ تو اذ قال اللہ، اور یاد کرو جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے واپس بلا لوں گا، اے عیسیٰ میں تجھے واپس بلا لوں گا، اللہ نے کہا۔ اللہ نے واپس کیوں بلایا؟ دیکھیے، بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، صدیوں سے، بار بار کی تنبیہوں سے، فہمائشوں سے، ان کی قومی جو روش تھی، اجتماعی روش تھی بنی اسرائیل کی، وہ بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور پے در پہ کئی انبیاء کو وہ قتل بھی کر چکے تھے بنی اسرائیل، اور ہر اس نیک اور صالح بندے کے خون کے وہ پیاسے ہو جاتے تھے جو ان کو نیکی اور راستی کی طرف دعوت دیتا تھا، اللہ کی طرف بلانے والا، راستی کی طرف بلانے والا، ان کی اصلاح کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا، ان کو کڑوا لگتا، ان کو برا لگتا، ان کو جو ہے وہ زہر لگتا، اور وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے، بجائے اس کے کہ اس کی عزت کرتے، احترام کرتے، اس کا ساتھ دیتے، ہی اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ بڑے جلیل القدر انبیاء تھے یہ دونوں، جلیل القدر پیغمبر تھے، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کو بھیجا، بیک وقت مبعوث کیا۔ اور پھر دیکھیں کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کے اللہ کی طرف معمور ہونے کی زبردست کھلی کھلی نشانیاں اور معجزے بھی اللہ نے عطا کیے، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو، کسی کو یہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو کہ یہ دونوں جلیل القدر پیغمبر اللہ کی طرف سے نہیں ہیں،
वाजे वाजे साफ साफ मोजे अता किए। कोढ़ी को ठीक कर देना, मादरजाद अंधे को ठीक कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, इस तरह बड़े वाजे मोजे थे जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए और उधर याहया अलैहिस्सलाम को भी अता किए हुए थे। तो इन दोनों बुजुर्गों की, इन दोनों पैगंबरों की सिदाकत, इंतहा दर्जे की सिदाकत जो है वो जाहिर कर दी गई। लेकिन हक और सिदाकत से इन बनी इसराइलियों को इनाद था, चिढ़ थी, ये चिढ़ते थे और हक के मुकाबले में इनकी जसारत और बेबाकी इस हद को पहुंच गई कि बनी इसराइल ने यह आखिरी मौका भी खो दिया जो याहया और ईसा अलैहिस्सलाम इनको आखिरी मौके के तौर पे आए, इनकी इस्लाह के तौर पर आए। लेकिन आप देख लीजिए कि ये इतने बिगड़े हुए थे कि बनी इसराइल के एक रईस ने अलल ऐलान अपनी एक रकासा, अपनी एक नाचने वाली की ख्वाहिश पर हजरत याहया जैसे बुलंद पाया इंसान का सर काट के उसके सामने पेश किया। ऐसे जालिम, ऐसे बिगड़े हुए, ऐसे बेकार, ख्वाहिश प्रस्त, नफ्स प्रस्त और परले दर्जे के बेकार बनी इसराइल, याहया अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर का एक रकासा के कहने पे, नाचने वाली के कहने पे उसका सर काट के उसके सामने पेश कर दिया। इससे बढ़कर उनके बिगाड़ की और क्या सबूत हो सकता है। और अब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईसा, मैं तुझे इन गंदे माहौल में मैं तुझे नहीं रहने दूंगा, इन गंदे लोगों में मैं अपने नेक बंदे को अब नहीं रहने दूंगा। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, क्या फरमाया अल्लाह ने कि ऐ ईसा अब मैं तुझे वापस ले लूंगा, अब मैं तुझे वापस उठा लूंगा। आप देखें कि ईसाइयों, बनी इसराइल के उलमा और बनी इसराइल के फकीहों ने साजबाज करके रूमी सल्तनत से ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का, सूली पे चढ़ाने का, सलेब पे लटकाने का प्रोग्राम बना लिया। और ये जो पीछे गुजरी है, वह मकरू व मकर अल्लाह, फिर बनी इसराइल मसीह के खिलाफ खुफिया तदबीरें करने लगे। जवाब में अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की। तो अल्लाह ने फिर क्या खुफिया तदबीर की कि ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल अल्लाह ने उनको दे दिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के हम शक्ल को सलेब पे चढ़ा दिया, सूली पे लटका दिया और उन्होंने समझा कि हमने ईसा को फांसी दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है वो जिंदा सही सलामत ऊपर उठा लिया मोजज़ाती तौर पे। और आज तक ईसाई उस ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत वाले इंसान को ईसा समझकर उठाए फिरते हैं, सलेब पे लटकाए फिरते हैं और उस सलेब को उठाए फिरते हैं। तो फरमाया कि मैं तुम्हें उठा लूंगा। दरअसल ये ईसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह वो जो आखिरी पैगंबर आएंगे मुझे उनकी उम्मत में से खड़ा करना। ये ईसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने की। अब दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लेकिन वो नबी की हैसियत से नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। तो इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं तुझे वापस बुला लूंगा। आगे देखिए, व राफ़िउ का, वाव के मैनी, और वाव का कलमा तो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना। राफ़िउ का, रफा किसे कहते हैं? रफा कहते हैं बुलंद करना, तरजीहन किसी को बुलंद करना, जैसे रफ़ी शान, बुलंद शान वाला, रफ़ा दैन, हाथों को ऊपर उठाना। तो ये राफ़े, ये फाइल के वजन पे है, राफ़िउन फ़ाइलुन, यानी बुलंद करने वाला। राफ़िउ का, तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा। राफ़िउ का, तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा। इलैया, इलैया मेरी तरफ, इला मैंने तरफ, या वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है, इलैया अपनी तरफ, इलैया मेरी तरफ। व राफ़िउ का, और तुझको अपनी तरफ उठा लूंगा। और फिर क्या फरमाया? व मुताहिरु का, वाव के मैनी, और वाव का कलमा तो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुताहिरु का, मुताहिर मीम तो वाले के मैनी में आया है, बाकी ताहिर का कलमा तो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ताहिर के क्या मैनी है? पाक। का मैंने तुझे, तुझको, का तो वाहिद मुज़क्कर मुखातिब की ज़मीर है। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ये का आप बार बार पढ़ाएं और बार बार पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये एक न एक दिन आपको ये याद हो जाएगी, का की ज़मीर। व मुताहिरु का,
اور تجھے پاک کر دوں گا، اور تجھے پاک کر دوں گا، کن سے پاک کر دوں گا؟ یعنی کس ماحول سے تجھے نکال لوں گا، اس گندا ماحول سے؟ من الذین، من میں نے سے، من بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، من جانب فلاں فلاں کی طرف سے، الذین جو سب لوگ، الذین تو 1.5 میں سے ہے، بار بار استعمال ہونے والا کلمہ ہے، الذین جو سب لوگ، من الذین ان لوگوں سے جو، یعنی جنہوں نے، کفرو کیا کیا؟ کفر کیا، انکار کیا، کفرا اس ایک شخص نے انکار کیا، واولف آگے کس بات کی علامت ہے اگر آپ کو یاد ہو؟ جمع کی علامت ہے، تو من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے میں تجھے پاک بھی کر دوں گا اور میں تجھے بلند بھی کر دوں گا، یعنی اپنی طرف اٹھا بھی لوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آگے دیکھیے، وَجَاعِلُ، جی وَجَاعِلُ، جی بنانے والا ہوں، وَجَاعِلُ اور بنانے والا ہوں، کرنے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو جو، اتبعوا کا اتباع، جی جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کے معنی پیروی کرنا، یہ تو اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، تو وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو، تیری اتباع کرنے والوں کو میں بنا دوں گا، میں کر دوں گا، فوقا، فوق میں نے اوپر، بلند، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، انکار کیا، الا تک، الا تو 1.5 میں سے ہے، بار بار استعمال ہونے والا کلمہ ہے، یوم القیامہ، ہاں قیامت کے دن تک، قیامت تک، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ دیکھیں یہ وعدہ جو ہے مسلمانوں سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے بھی، تو جو انبیاء، یعنی یہ جو فرمایا نا کہ جنہوں نے کفر کیا، کفر کنہوں نے کیا؟ جنہوں نے اے عیسیٰ آپ کی بات نہیں مانی اور میری بات نہیں مانی، جنہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی اور میری اتباع نہیں کی، ان لوگوں کے اوپر میں ان لوگوں کو ترجیحاً بلند کر دوں گا، بالا دست کر دوں گا، جو تیری اتباع کریں گے اور جو میری اتباع کریں گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ کے دین کے غلبے کا کام، اقامت دین کا کام اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک رسول کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ بلندی اور فوقیت اور بالادستی عطا نہیں کرے گا۔ کوئی بھی دنیا میں تحریک اٹھے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، کوئی بھی دین کا پروگرام کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم اسلامی غلبہ چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہ کر جد و جہد وہ ٹولہ، وہ پارٹی، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ قوم نہیں کرے گی، اللہ بالادستی عطا نہیں کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس پارٹی کو، اس فرد کو، اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس قوم کو اتباع رسول میں آنا ہوگا، اتباع رسول کے اندر رہتے ہوئے اپنی تحریک کو چلانا پڑے گا، رسول اللہ کے طرز تحریک کو دیکھ دیکھ کر فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ کی بندگی اور اللہ کے رسول نے اقامت دین کے کام کو، غلبہ دین کے کام کو کس طرح سر انجام دیا، اپنے کارکنوں سے کیسے رویے رکھے، اپنے کارکنوں کے درمیان کیسے فیصلے کیے، اپنی جماعت اور تنظیم کو کیسے چلایا، یہ کس کی طرف دیکھنا پڑے گا کامیابی کی خاطر؟ بالادستی اگر چاہتے ہو تو بتائیں، آپ سے پوچھتا ہوں میں، نبی کو دیکھنا، رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، بندگی رب اور اطاعت رسول۔
ورنہ بالا دستی نہیں ملے گی۔ اللہ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو تیری اتباع کریں گے ان کو میں ان لوگوں پر بالادستی عطا کروں گا جنہوں نے تیرا اور میرا انکار کیا ہے قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے فارمولہ دے دیا ہے، فارمولہ۔ اب اس فارمولے سے کوئی مذہبی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت ہٹے گی تو یاد رکھ لیجئے بالادستی نہیں ملے گی۔ دین غالب کرنے میں وہ کتنے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، کتنے ہی باصلاحیت اور علم رکھنے والے کیوں نہ ہوں، کتنا ہی سیاسی اثر و رسوخ، کتنا ہی ان کا وہ ایفرٹ کر لیں، کتنا ہی وہ خدمت خلق کے کام کر لیں، کتنا ہی وہ زور لگا لیں، کتنا ہی وہ انسانوں میں سرایت کرنے والے بن جائیں، لیکن اتباع رسول سے اگر ہٹیں گے، ایک شک کو بھی چھوڑیں گے تو بالادستی نہیں ملے گی، غلبہ نہیں ملے گا، عروج نہیں ملے گا، فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ثم، آگے دیکھیے، ثم کیجئے ترجمہ، پھر الیہ، الا طرف، یا میری، الا پلس یا سے مل کر یہ کلمہ بنا ہے، اور اوپر جو شد آ گئی ہے اس سے مراد یہاں دو یا ہیں، ایک الا کا یا اور ایک واحد متکلم کی یا۔ ثم الیہ مرجعکم، مرجع، مرجع کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ، تم سب۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، پھر تم سب کو آخر کار میری طرف پلٹنا ہے، میری طرف آنا ہے۔ فَأَحْكُمْ، فا میں نے پھر، پس، احکم، حکم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم فیصلہ کرنے والا۔ ظاہر ہے جو حکم دیتا ہے وہ ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے نا، جو جس کا حکم ہوتا ہے، جو حکم دیتا ہے اس حکم میں ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ احکم، الف متکلم کے لیے اور مضارع کے لیے، فاحکم، اس وقت میں فیصلہ کر دوں گا، اس وقت میں فیصلہ دوں گا، بینکم، بین میں نے، کم میں نے تمہارے، بین میں نے درمیان، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان اس وقت فیصلہ کر دوں گا، فی ما، فی میں نے میں، ما میں نے جو، جس، فی ما، جس میں، کن تم، کن میں نے ہونا، تم میں نے تم، جس میں تھے تم، فی ہی، فی میں نے میں، ہی میں نے اس، تختلفون، اختلاف رکھتے، تختلفون، یہ اختلاف تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اختلافا، اس نے اختلاف کیا، یختلفو، وہ اختلاف رکھتا ہے یا رکھے گا، تختلفو، تم اختلاف کرتے ہو یا کرو گے، واؤن آخر میں کس بات کی علامت؟ جمع کی، تا شروع میں مضارع بھی، مخاطب بھی، یعنی سیکنڈ پرسن بھی، تو جس میں تم اختلاف رکھتے ہوئے رکھو گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، ان ساری اختلافی باتوں کا میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو جو بھی یہ تنازعات تھے، اللہ اس دن حقیقت کو کھول دے گا کہ اختلاف کرنے والوں میں کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس کا اختلاف جائز تھا، کس کا ناجائز تھا، کون ضد اور حسد اور ہٹ دھرمی اور قوم پرستی اور نفس پرستی، خواہش پرستی یا دنیا پرستی کی بنیاد پر اختلاف کرتا تھا اور کرتا رہا، اور کون جو ہے حق کی وجہ سے اختلاف کرتا۔ یہ فیصلے اللہ نے کر دینے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس دن، وہ دن فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اختلافی فیصلے اس دن کر دیے جائیں گے۔